بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 229 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المزمل کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ المزمل مکیۃ او الا قولہ ان ربک یعلم الی آخرها فمدنی 19 او 20 آیتا۔ سورہ مزمل جو ہے یہ مکی ہے، یا سوائے ان ربک یعلم یہ جو آیت ہے اس کے آخر تک مدنی ہے۔ اس کی 19 یا 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات کھڑے ہو جایا کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے ہم سورہ مزمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس کا نام سورہ مزمل اس لیے ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کے خطاب سے پکارا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی جو ہے وہ سورہ مزمل ہے۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ پوری سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ سے جو اس کی آیات ہیں، 2 آیات وہ مدنی ہیں، باقی سورت مکی ہے۔ علامہ ثعلبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک یعلم ان تقوم سے آخر تک جو ہے وہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، باقی اس کی آیات مکی ہیں۔ بہرحال جیسا کہ مصنف نے جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ ہی اس اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے، ان ربک یعلم سے آخر تک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مدنی ہے اور باقی سورت جو ہے وہ مکی ہے۔ اس کی 19 یا 20 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر جو ہے وہ وحی الہی کی عظمت کا بیان ہے، قیام اللیل کی تاثیر اور برکت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کی بے رخی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے توہین کی، جو گستاخی کی، اس کا بھی ذکر ہے اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی طرف سے جو آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں ان پر صبر کیجئے۔ یا ایھا المزمل، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے قیام اللیل کی جو ہے وہ تاثیر کا بیان کیا ہے، رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہاں سے لے کر آیت نمبر 4 تک اسی بات کو بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے والی بات جب پہنچی تو آپ بہت اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور بہت ہی ناگوار گزری وہ بات، تو آپ جو ہے وہ چادر اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹ گئے، جیسے کہ غمگین آدمی یا غمزدہ آدمی کرتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ یہ جو خطاب تھا یہ خطاب ملاطفت کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ملاطفت کی وجہ سے ابو تراب کا لقب دیا تھا، فرمایا تھا قم یا ابا تراب، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قم یا نعمان کہہ کر جو ہے وہ جگایا تھا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نامناسب قسم کا لقب تجویز کیا تھا، اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت تکلیف پہنچی، رنج پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل سے خطاب فرما کر اس کا ازالہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کریں، اور قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، یعنی جو باقی رات ہے اس میں جو ہے وہ عبادت کیا کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ تہجد کی نماز کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق تہجد کی نماز نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی، اور اس کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم 1/3 رات مقرر کی گئی تھی۔ یہ فرضیت بعض روایات کے اعتبار سے جو ہے وہ سال تک جاری رہی، اور بعد میں جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سورت کی جو اگلی آیت ہے اس آیت کی وجہ سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف رات قیام کرو یا نصف سے کچھ کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا نصف سے کچھ بڑھا دو۔ نصف سے کم کا مصداق جو ہے وہ 1 ثلث ہے، اور نصف سے جو زیادہ ہے کچھ زیادہ کر لو تو اس کا مصداق 2 ثلث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو قیام کرنے کا حکم دیا اور مقدار میں 3 صورتوں کا اختیار دے دیا، یعنی جو ہے وہ رات کو قیام کرو لیکن اس میں 3 صورتوں کا اختیار ہے، چاہے تو وہ نصف سے کچھ کم کر لو یا نصف سے کچھ بڑھا لو یا نصف رات قیام کرو، یہ 3 اختیار دے دیے۔ رات کو قیام کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ورتل القرآن ترتیلا بھی فرما دیا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رک رک کر پڑھنا۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنی چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، جس سے حروف جو ہے وہ کٹ جائیں اور معنی مقصود کے خلاف جو ہے وہ اس کے فہم میں اور اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ یہ معنی مقصود جو ہے وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن جب نماز تہجد ادا کی جائے تو خاص طور پر نماز تہجد میں ترتیل کا حکم فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی نمازوں میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ تلاوت میں زیادہ دل بھی لگتا ہے، وقت بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی کبھی نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، نیند کے جھونکے جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، جتنا پڑھیں صحیح پڑھیں، صاف پڑھیں، اور جب نیند آ جائے تو سو جائیں، جیسا کہ حدیث شریف میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات قیام کریں یا تہائی رات یا 2/3 رات، راتوں کو نماز میں قیام کرنا جسے نماز تہجد کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ سنت ہے، اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ سنت ہے، افضل ہے، بہت زیادہ افضلیت والا کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے اس کے بارے میں کیا درجہ تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو قیام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ رات کو قیام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا اور ضروری تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیام اللیل نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، بلکہ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے ان پر بھی رات کا قیام نماز تہجد فرض تھی۔
تو لہٰذا یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، جب دیگر نمازیں فرض ہوئیں تو امت پر سے اس کی فرضیت اٹھا لی گئی اور اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دو حکم دیے جا رہے ہیں، ایک تو رات کو قیام کا حکم ہے، قیام اللیل کا حکم ہے، اور دوسرا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا۔ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، صاف پڑھے، مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھے، جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھے، یعنی اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ حروف کٹنے لگیں، اور یعنی آخری حرف جیسے ہوتا ہے جلدی میں وہ اکثر قراء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے حفاظ نئے حفاظ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں آخری لفظ، تو اس طرح سے نہ پڑھے بلکہ ترتیل کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور ترتیل کر، یعنی تیری منزل اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ اتنی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں کرتا جتنی اس خوش آواز نبی کی طرف کرتا ہے جو بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح جو ہے وہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا المزمل النبی واصلہ المتزمل ادغمت التاء فی الزاء۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ المزمل جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ یہ جو المزمل ہے اصل میں المتزمل تھا، یعنی کہ اس کی تا کو زا میں ادغام کر دیا گیا۔ ای المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته، یعنی اس کا معنی ہے اپنے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي، جب وحی آئی ان کی طرف تو اس وقت وحی آنے کے وقت، وحی کے نزول کے وقت، وحی کی ہیبت کی وجہ سے یا ہیبت کے خوف سے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ اور رات کو قیام کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے المتلفف بثيابه اس کا معنی مراد لیا ہے، یعنی مزمل کا معنی ہے المتلفف بثيابه، جو کہ حامل النبوہ کے معنی میں ہے یا حامل القرآن کے معنی میں۔ زاملہ اصل میں اس اٹھنے کو کہا جاتا جو بہت زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ تو یا ایھا المزمل کا مطلب ہے اے حامل نبوت، اے حامل قرآن، رات کو اٹھ۔ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء توقیفی میں سے ایک اسم ہے، ایک نام ہے۔ قم اللیل صلی، راتوں کو اٹھو، صلی، قم کا معنی ہے کہ راتوں کو قیام کرو، نماز پڑھو، الا قلیلا، مگر کم، نصفہ، آدھی رات، بدل من قلیلا، یہ قلیلا سے بدل بن رہا ہے، یہ جو نصفہ ہے یہ قلیلاً سے بدل ہے۔ وقلتہ بالنظر الی الکل، اس عبارت کا مقصد مصنف کا جو ہے وہ ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نصف کے مساوی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، ایک نصف کو دوسرے نصف سے قلیل کہنا درست نہیں ہے، حالانکہ یہاں الا قلیلا نصفہ کہا گیا ہے، الا قلیلا نصفہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نصف کو قلیل جو کہا گیا ہے یہ کل کے اعتبار سے کہا گیا، وقلتہ بالنظر الی الکل، کل کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی کہ پوری رات قیام کرنے کے مقابلے میں نصف شب قیام جو ہے یہ قلیل ہے، تو لہٰذا کل کے اعتبار سے اس کو قلیل کہا گیا ہے۔ او انقص منہ، یا پھر اس سے کم، من النصف، کس سے؟ وہ ضمیر جو ہے وہ نصف کی طرف راجع ہے، نصف سے کم جو ہے وہ قیام اللیل کرو، قلیلا، تھوڑا سا، الی الثلث، یعنی کہ اس سے نصف سے کم کیا ہوگا؟ وہ ثلث ہوگا، یعنی کہ ثلث رات جو ہے وہ قیام کر لے، کچھ کم کر لے، یعنی ثلث رات تک قیام کر لے۔ او زد علیہ،
یا پھر نصف سے کچھ زیادہ الثلثین، تو نصف سے کچھ زیادہ کیا ہوگا، وہ ثلثین ہوگا، یعنی کہ 2/3 تک جو ہے وہ قیام کر لے۔ وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ، یہ جو او ہے اوِن قص او زد علیہ، اس کے اندر او جو ہے یہ او تخیر کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، نصف سے کچھ کم یا نصف سے کچھ زیادہ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَثَبَّتْ فِي تِلَاوَتِهِ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب صاف اور ٹھہر کر پڑھ۔ تثبت فی تلاوتہ، یعنی خوب صاف جو ہے وہ ٹھہر کر پڑھ قرآن کریم کو۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 سورہ مزمل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 2 تہجد کی فرضیت کتنا عرصہ رہی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔